بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے اور اس موضوع کا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کے چرچے اسپینش میڈیا اور اسپینش کمیونٹی کے اندر بہت اہتمام سے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کرائم کی دنیا کے اندر وہ بہت سے اہم واقعات کو جنم دیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خنجر زنی کے وارداتیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی وارداتیں ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان لینے کے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستانی کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر رہا ہے۔ اور یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ مافیا جو گینگز تھے ان کا یہ جھگڑے ہوتے تھے، پھر یا ڈرگز مافیا کے جھگڑے ہوتے تھے، لیکن اب یہ جھگڑوں کا دائرہ کار وسیع ہو چکا ہے، اور اب جیسے لوگ کہ جو کام دھندہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس جراثیم نے جنم لے لیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، 23 مارچ کو بارسلونا ایئرپورٹ کی پارکنگ کے اندر پاکستانی ٹیکسی سیکٹر جو کہ کالی پیلی ٹیکسی سیکٹر والے ہیں اور دوسرے VTC سیکٹر والے، ان کا ایک جھگڑا ہوا ہے، اور جھگڑے کی ویڈیو کافی وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہیں، اور وہ جتھے بندی کر کے باقاعدہ وہ لڑا گیا ہے۔ تو یار ناظرین محترم، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ دو کام کرنے والے سیکٹر جو پاکستان میں اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کا جھگڑا ہونا وہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ اور اس وقت یہ معاملہ گمبھیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل جو واردات ہوئی ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ VTC سیکٹر کے ایک ساتھی نے وہاں پر جا کر پارکنگ میں اپنی وہ سروس کو اتارا ہے، اور اس کے بعد اسے دوسری سروس وہاں پر مل گئی ہے۔ تو جو ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ پاکستانی لوگ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جال سازی سے یا فراڈ کر کے یہاں سے سواری کو لے جا رہا ہے۔ جب انہوں نے استفسار کیا تو اس نوجوان کا یہ موقف تھا کہ اس نے اپنی رائڈ وہ ملنے پر سواری کو اٹھایا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بات تو تکرار تک پہنچ گئی، اور وہاں پر ایک بزرگ ساتھی، انہوں نے وہ معاملے کے اندر بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، تو ان کو گالی نکال دی گئی، جس کے بعد وہ صورتحال بگڑ گئی، اور پھر دونوں گروپوں کے درمیان وہ تصادم ہو گیا، اور یہ تصادم بہت حد تک یعنی کہ تھپڑوں تک رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال کام کرنے والے لوگوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ VTC سیکٹر کے جو دوست ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ میرا اربانہ کا لائسنس ہے، یعنی وہ سواری وہاں سے لے سکتے تھے، اور وہاں پر اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جعلی VTC چلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے سواریوں کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کو کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی لڑائیاں ٹیکسی سیکٹر اور VTC سیکٹر کے اندر ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہڑتال کے موقع پر ٹیکسی سیکٹر والوں نے VTC سیکٹر کی گاڑیوں کو بھی توڑا تھا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستانی کمیونٹی کو اس طرح سے آپس میں ڈیوائیڈ ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ایکشن نہیں کرنا چاہیے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ اس سیکشن کی وجہ سے سوشل میڈیا پر تو بدنامی ہوئی ہے، اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر بہت برا تاثر گیا ہے کہ ہم جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے در پہ ہیں۔ یہاں پر میں خاص طور پر ٹیکسی سیکٹر کے ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو اپنے سیکٹر کی وہ سینٹٹی کے لیے، اپنے سیکٹر کی وہ ساکھ کے لیے وہ بہت جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے گروپوں کے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ٹیکسی سیکٹر کے لیڈران کرام بھی ہیں، اور ان کی اپنی VTC سیکٹریاں بھی چل رہی ہیں۔ یا تو وہ یہ جرم نہ کریں، اور اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ لیگل کام ہے، اور لیگل کام کے راستے میں روڑے مت اٹکائیں۔ لہٰذا اس طرح کا وہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔
हाँ, अगर कोई शख्स जो है वो जाल साजी से या 2 नंबरी से ये काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो ये सूरत हाल होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से जो है वो टैक्सी सेक्टर को अपनी काली भेड़ों को साफ़ किए बगैर जो है दूसरे लोगों को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए और उनके रोज़ी के अंदर जो है वो रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। तो मेरी तमाम जो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके बड़ों से गुजारिश है कि वो इस मामले के अंदर आएँ और इनके मामलात को हल करवाएं। और इस बारे में देखें, यहाँ पर जो कल लड़ाई हुई है इसमें कोई भी स्पेनिश शामिल नहीं था, दोनों तरफ जो है वो पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो है वो कारा जो है वो दागदार हो रहा है, उसका चेहरा दागदार हो रहा है। लिहाजा हमारे लोगों को आकर जो है इन दोनों के अंदर जो है अफहाम व तफहीम की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना चाहिए और किसी सूरत में भी जो है ये झगड़े नहीं बढ़ने चाहिए। अब मुझे ये पता चला है कि पुलिस के पर्चों तक कल के वाक़े की वजह से जो है मामला जा पहुंचा है। तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। क्यों अदालतों में हम जो है वो धक्के खाएं और वहाँ पर जाकर जो है वो ये साबित करें कि हम पाकिस्तानी जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, एक दूसरे की जो रोज़ी के अंदर रोड़े अटकाने वाले हैं। तो तमाम जो है ख़ास तौर पे VTC सेक्टर के लोगों से भी गुजारिश है कि वो इस तरह की जो है तसादुम की राह इख्तियार ना करें। जब आप बात करते हैं कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करने की, तो फिर कानून का दायरा ये भी है कि आप एक दूसरे के ऊपर दस्तदराजी ना करें। और मैंने जैसे कि बारहा दफ़ा अर्ज़ किया है कि कौंसलेट एक हमारा एक ऐसा इदारा है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का यहाँ पर नुमाइंदा अदारा है, उनको ये चाहिए कि वो इस तरह की काउंसलिंग की जो है वो क्लासेस मुनक्किद करें बच्चों के मामले में, बच्चों की, और इसी तरह से हमारे टैक्सी सेक्टर के जो लोग हैं उनकी भी जो है काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको ये समझाया जाना चाहिए कि इस तरह के तर्ज़ अमल इख्तियार करके आप जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पर कम्युनिटी के बड़े हैं उनको भी चाहिए कि वो इन दोनों फरीक़ैन को बिठाकर जो है इनका मामला जो है वो बारों बार हल करवाएं, इस तरह की कैफियत पैदा ना करें कि लोगों के अंदर जो है वो जग हसाई का मामला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गुस्से के ऊपर जो है वो ज़ब्त पाने की तौफीक दे और किसी भी सूरत में जो है एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।